السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، رواہ الترمذی وذکرہ الالبانی فی صحیح الجامع۔ معزز علماء اکرام اور بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے مثالی مائیں کون ہوتی ہیں اور ماں کی نیکی کا اثر ماشاءاللہ بچوں پر کیسے ہوتا ہے اس کو بتائیں گے، اور ایک مثالی ماں جو ہوتی ہے اس کے کیا صفات ہیں انشاءاللہ ایک 40 منٹ میں آپ کے سامنے سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ احقاف کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں والدین کے بارے میں ایک بات یہ بتاتا ہے کہ ہم نے وصیت کی والدین کے بارے میں کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے۔ والدین جو ہوتے ہیں ان کا مقام بڑا مرتبہ ہوتا ہے، ہم ان کے بارے میں بہت سنتے ہیں مگر اس پر عمل کم ہوتا ہے۔ لہٰذا آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ تربیت بھی کمزور ہو رہی ہے، باپ کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچوں کی تربیت ہو نہیں پا رہی ہے۔ بچے گلی میں کھیلتے ہیں، اس طریقے سے جا رہے ہیں تو ان کی تربیت متاثر ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ماں کا درجہ بڑا ہے باپ سے بھی۔ یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ماں کا درجہ اسلام میں بہت بڑا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ایک آدمی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی کون مستحق ہے؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے کہا کون؟ پھر کہا تمہاری ماں، پھر کہا تمہاری ماں۔ یہ تین مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا تذکرہ فرمایا۔ کیا سبب ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ 3 مرتبہ جو کہا نا، 3 اسٹیجز کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن میں رکھ کر کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے حمل۔ ماں کیا کرتی ہے؟ 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھا کر گھومتی ہے۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے دودھ پلانے کا، وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے 2 سال تک اللہ اکبر اپنے آپ کو کمزوری میں ڈال کر کے دودھ پلاتی ہے۔ اور ایک بعد اس کا مرحلہ آتا ہے حضانت کا، جس کو کہتے ہیں نگرانی۔ جیسے دیکھتے ہیں ماں جو ہوتی ہے ماشاءاللہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے، اور وہ بیمار ہو جاتے تو رات بھر جگنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ ان 3 جو ہے کیٹیگری کو رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ چوتھے نمبر پر کہا تمہارے باپ۔ اسی حدیث کو رکھ کر علماء نے ایک بات یہ بتائی، اگر ماں باپ دونوں مل کر اگر آپ کو بلاتے ہیں تو سب سے پہلے ماں کے پاس جانا چاہیے، بعد میں باپ کے پاس جانا چاہیے، یہ علماء نے بتایا۔ اور آپ جانتے ہیں عربی زبان میں یہ ماں کو امن کہتے ہیں۔ امن کا مطلب ہوتا ہے مرکز۔ اگر دیکھیے ماں اگر 5 منٹ کے لیے گھر سے چلے جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ گھر کا کام کون کرنا، جھاڑنا کون، بچوں کو چائے دینا کون ہونا؟ میں سمجھتا ہوں یہ ماں کا جو وجود دنیا میں ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک جز ہے یہ۔ اگر ماں نہ ہو تو بچے، اسی لیے دیکھو شریعت میں اگر ماں کا باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ یتیم ہوتا ہے، لیکن ماں انتقال ہو جائے تو بچہ یتیم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ تو جو ہے سنبھالتا ہے، مگر ماں جو ہوتی ہے نا وہ اپنے بچوں کی بڑی نگرانی کرتی ہے۔ اور جیسے ہی ماں کے پیٹ میں جو وہ ماں بچہ رحم جو ہے وہ مادر رحم میں بچہ استقرار پاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ماں اپنے وجود کو کیا کرتی ہے؟ خطرے میں ڈالتی ہے۔ اللہ نے کہا وہ اٹھاتی بھی ہے تو بڑی مشکل کے ساتھ، جنتی بھی ہے تو بڑی مشکل کے ساتھ۔ اور جب وہ مطلب مجبوری کیا ہوتی ہے اس کی، عورت خود ایک جو ہے کمزور مخلوق ہے، آپ جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود
اس کے پیٹ میں اللہ نے بچے کو پیدا فرمایا، 9 مہینے تک رکھا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہ بچہ باہر آتا ہے تو الحمدللہ کیا وہ نئی زندگی ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو خطرے میں ڈال کر کیا کرتی ہے، ایک نیا جو ہے نئے وجود بخشتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دیکھتے ہیں، دیکھیے طواف کرتے ہیں، ایک آدمی کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، اپنی ماں کو اوپر بٹھا لیا۔ آج کل بھی ایسے وقت دیکھتے ہیں، ویڈیو آتا ہے، کوئی اپنے باپ کو بٹھا لیا ہے، کوئی ماں کو بٹھا لیا ہے، کوئی آدمی ویل چیئر میں لے کر جا رہا ہے۔ اس وقت شاید وہ گاڑیاں سب نہیں تھیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی کو دیکھا وہ کیا کر رہا ہے، اپنی ماں کو اوپر بٹھا لیا ہے۔ اسے بلا کر پوچھا، اے اللہ کے بندے یہ بول، تو نے اپنے جو ہے ماں کو اپنے جو ہے کندھوں پر بٹھا لیا ہے، کیا تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کیا؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پوچھ رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ آدمی بولتا ہے، ہاں میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک جملہ کہا دیکھو تمہاری ماں نے جننے کے لیے جو تکلیف برداشت کی نا، وہ درد جو آتا نا، تڑپتی نا عورت ڈیلیوری کے وقت، تو اس درد کا جو حق بھی جو ہے مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتی۔ یہی شریعت ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر ماں ڈیلیوری میں اگر مر جاتی ہے تو اسلام نے اس کو شہید کا درجہ دی، بہت بڑی بات ہے۔ ایک صحابیہ آتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے 3 بچے ہیں، نابالغ مر گئے، تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ صبر کرو، وہ 3 بچے تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ دوسرے موقع پر کہا، یا رسول اللہ 2 بچے، یا رسول اللہ 1 بچہ، آپ نے فرمایا اگر ماں باپ کے نابالغ بچے مر جاتے ہیں اور ماں باپ صبر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ صبر کو ماشاءاللہ قیامت کے دن مکمل طور پر ترازو میں تولا جائے گا۔ تو اس میں اللہ نے بتایا کہ انسان خصوصاً یہ یاد رکھیے بات یہ ہے، 40 سال کو اگر کوئی پہنچتا ہے تو یہ دعا ہمیشہ ہم میں سے پڑھنا چاہیے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو نے میرے اوپر انعام کیا، میرے بچوں پر تو نے انعام کیا، اے اللہ تو مجھے نیک عمل کی توفیق دے، اے اللہ تو میرے بچوں کو اچھا کر دے، اے اللہ تو مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں جو بھی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے ماشاءاللہ یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ماں کی جب بات آتی ہے تو یاد رکھیے ماں باپ کا ذکر آیا تو یہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ میرے اساتذہ میں سے ہیں، ایک دن ایک آدمی وہ شیخ کے پاس جا کر بولے، شیخ میرا دل سخت ہو گیا ہے، کیا کروں میں؟ ہمیں چاہتے تو کیا کیا بول سکتے تھے، قرآن پڑھو، ذکر کرو، لیکن انہوں بولتے ہیں وہ شیخ مجھے اپنے ساتھ کار میں بٹھا لیے۔ کار میں بٹھانے کے بعد انہوں نے ایک بات کہی کہ تم جو ہے اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، انشاءاللہ تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ حقیقت بھی ہے، انسان جب باپ بنتا ہے تو باپ کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ عورت جب لڑکی ہو کر جب پہلا بچہ ہوتا ہے نا، جب اسے ماں بنتی ہے تو ماں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں ایک جگہ فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ کو دیکھو، حضرت یحییٰ کو دیکھو، یہ دونوں اپنے والدین حسن سلوک کرنے والے، اس لیے ان کا دل نرم تھا۔ اس لیے دیکھو ہمارے معاشرے میں جو بھی بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ماشاءاللہ ان کا دل نرم رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنے باپ کی بیماری پر رو دیتا ہے، کبھی وہ اپنی ماں کی جو ہے تکلیف کو دیکھتا رو دیتا ہے، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے بچوں میں ماں کا درد ہے ہی نہیں ہے۔ وجہ ہے کیا؟ سوشل میڈیا، فون، ان کا غلط استعمال کر کے بچوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ہم اپنے زمانے میں دیکھتے تقریباً 25 سال پہلے اگر ماں ذرہ بیمار ہوا تو وہ کیا ہوتا تھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ آج کل تو ماحول ایسا ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں، ٹھسکا لگا ہے، کچھ بھی ہو رہی ہے، بیمار پڑی ہے، ماں ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بچے گیم کھیل رہے ہیں۔ آج کی نسل کی بات یہ ہے، تو لہٰذا یہ دل کو نرم کرنا ہے تو ماں باپ سے حسن سلوک مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمارے جو انبیاء ایسے تھے جو اپنے ماں باپ سے بڑا حسن سلوک کرتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ دیکھو کافر باپ کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ دیکھو، آج کی نسل اپنے ماں باپ سے کیسے بات کرتی ہے، کیا پڑھا ڈالے تمہیں، کیا کر ڈالے تمہیں، ایسا چٹکیاں مار کے ماں باپ کو جو ہے کرتے ہیں۔ ہم تو زمانے میں تھے 20-25 سال پہلے ماں باپ کی نگاہوں سے نگاہیں ملا کر بات کرنا ڈرتے تھے۔ یہ آج کل یہ سوشل میڈیا آ کر بے ادبی آ گئی اور حقوق بھی ختم ہو گئے۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان سے ادب سکھانا یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھی، ہم نے حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھی، یہ ایسے تھے ماشاءاللہ اپنے والدین سے بڑا حسن سلوک کرتے تھے۔ ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا وہ بچپن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بھی ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے پیٹ میں ہیں، تو آمینہ کے پیٹ میں تھے، شاید 6 مہینے کا حمل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ یتیم بن گئے۔ اس کے بعد ہوا کیا، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ کے والدہ کی عمر 5 یا 6 سال کی ہوتی ہے، والدہ کا بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا الم یجدک یتیما فآوا، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو یتیم بنایا تو کیا کیا، یتیم ہم نے ٹھکانہ بھی دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں ماں کی قبر کے پاس آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماں کی قبر کے پاس گئے نا، جا کر کہنے لگے اے رب تو مجھے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت دے دے۔ جو کافر مشرک ہوتا ہے نا اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا محمد تم وہ غلطی نہ کرو جو ابراہیم نے کی ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہو گئے، اللہ کی نبی نے فرمایا اے اللہ تو مجھے اپنی ماں کی جو ہے قبر کی زیارت کی اجازت دے دے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے بڑھے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے احسانات کو یاد فرمایا۔ بولتے ہیں اللہ کے نبی کو ماں کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے جتنا روتے ہوئے ہم نے دیکھا، کسی موقع پر ہم نے اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علماء لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہے یا 5 سال کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ اگر آمینہ زندہ رہتی، اگر آپ کی زندگی میں ساتھ رہتی تو ماشاءاللہ کتنے جو ہے حسن سلوک کرتے تھے۔ یہ حال ہے کہ آمینہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی مکمل طور پر یہ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ بات یاد رکھیے، باپ کیا ہوتا ہے باہر گھومتے رہتا ہے، لیکن ماں کیا کرتی ہے اپنے بچوں سے زیادہ وقت گزارتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے بتایا باپ سے بڑھ کر ماں کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی، کہا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وولدہ، کہا کہ عورت کو اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، اگر آپ 10 کا ایگزام لکھے کسی ایک پیپر میں چلے گئے تو دوسرا پرچہ اس کو کامیاب ہونے کے ہو سکتا ہے، ایسے ہی بچے بھی آپ کے سمجھے 5 بچے 6 بچے ہیں، اگر آپ ساروں کی تربیت کر ڈالے، ایک بچے کی تربیت میں اگر ناکام ہو گئے تو سمجھ جائیے آپ اللہ کے سامنے پوچھے جائیں گے۔ یاد رکھو یہ اولاد اللہ کے لیے اللہ کی نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ بچے ہو جاتے ہیں تو والدین کیا کرتے ہیں، خالی اپنے بچوں کی دنیاوی ضرورتیں پوری کر لیتے۔ کیسا، اسکول کھلی کتابیں لے کر دیا لے، ان کو پیشابنا دے ڈالے، سب چیزیں دے لے، اگر جانے کے لیے آنے کے لیے آٹو دے ڈالے، سب موبائل دے لے، سب کچھ کرے۔ لیکن یاد رکھو یہ تو کافر بھی کرتا ہے، یہ دنیا میں سب کرتے ہیں، لیکن ایک مثالی ماں جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، اپنے بچوں کی ماشاءاللہ دینی تربیت کرتی ہے، اسے ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ ان بچوں کے بارے میں قیامت میں مکمل طور پر مجھ سے پوچھا جائے گا۔ معزز حاضرین، اب آئیے میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتا ہوں۔ آئیڈیل مدر کون ہوتی ہے؟ میرے پاس وقت کم ہے، مثالی مائیں کون ہوتی ہیں؟ دیکھو، سب سے پہلے اگر مثالی ماں تھی تو حضرت حوا علیہ السلام تھی، دنیا کی سب سے پہلی بیوی، دنیا کی سب سے پہلی دادی، دنیا کی سب سے پہلی ماں۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل و قابل جیسے بچے دیے تھے، لہذا معلوم ہوا۔ اور اس کے بعد اگر تاریخ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو مثالی ماؤں میں حضرت ہاجر کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ذی الحجہ میں آج کل لگ چھوڑا دیتے، ویسے نہیں ہے۔ ہر مصلی جب نماز میں بیٹھتا کیا کرتا، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم کو یاد کر رہے ہیں آپ، لہذا ابراہیم کو درود میں یاد کرنے کا نتیجہ کیا ہوا، ابراہیم کے خاندان کو بھی یاد کرو۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجر جیسی سعادت مند، وفا شعار، اطاعت گزار بیوی دی۔ جب دودھ پیتے بچے کو، دیکھو دودھ پیتے بچے کو لے کر کے جب اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑا تو اس وقت ہاجر نے کیا کہا، اے شوہر، اے ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے ایک ہی جملہ کہا، اللہ کا حکم میں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ کا توکل، اللہ کی حفاظت پر کیا اعتماد ہے، دیکھو اس جملے میں کہنے لگی جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کے اندر جو وفا شعاری، جو اطاعت گزاری آئی، وہ کہاں سے آئی؟ وہ حضرت ابراہیم کا نتیجہ تھا۔ وہ حضرت
اس میں حضرت ہاجر کی مکمل طور پر نیک تربیت کا نتیجہ دیکھو، حضرت ہاجر کے اندر کیا کیا تھا؟ توحید تھی، توکل تھا، صبر تھی، قناعت پسندی تھی۔ آپ جانتے ہیں ایک دیکھو جملہ، جو بھی آدمی حج کو جاتا ہے، عمرے کو جاتا ہے، وہ صفا کے مروہ کے درمیان میں دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر! اس مثالی ماں، یہ مثالی بیوی، آئیڈیل مدر تھی حضرت ہاجر۔ جب وہ کھجور اور پانی ختم ہوا، شیرخوار بچہ رونے لگا، حضرت ہاجر جو ہے اپنے بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے دوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثالی ماں کے اس کردار کو اتنا پسند کیا، قیامت تک کے لیے ماشاءاللہ جو بھی حج عمرہ کریں گے حضرت ہاجر کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مثالی ماؤں میں حضرت سارہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ کون سارہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب بچہ دینے لگے تو حضرت سارہ نے کہا میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، میرے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے، کون دے گا بچہ، کون دے گا؟ حضرت سارہ کے تعجب کو کھڑے ہو کر جو ہے فرشتوں نے کہا اللہ کی رحمت اور اس کے باتوں پر تمہیں تعجب ہوتا ہے کیا؟ فوراً حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ دیکھو اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یوسف، ماشاءاللہ انبیاء بنی اسرائیل میں لاکھوں مکمل طور پر جو ہے پیدا ہوئے۔ مثالی ماؤں کا کردار آتا ہے، یہ بات یاد رکھو، پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا ہے سوائے مریم کے۔ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کہیں بتاؤ آپ، اللہ تعالیٰ نے مریم کے علاوہ کوسا نام نہیں لیا۔ یہ مریم کون؟ یہ عمران کی بیٹی، جیسا کہ کہا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا۔ اللہ اکبر! کیا ہوتا ہے دیکھو، آج کل ہم بھی اپنے بچوں کو شیطان سے محفوظ کرنا چاہتے لیکن کر نہیں پاتے۔ ان کے ہاتھ میں موبائل دیتے، ان کو کھانا نہیں کھلایا تو بڈھے سے ڈراتے، آتا اب وہ ڈرانے فلمیں دلا کے ہم سلاتے ہیں، رات میں اٹھا تو مارتے، کیا رے اٹھتا بول کے۔ یہاں دیکھو حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا نام تھا حنا ان کا نام تھا، تو انہوں نے نظر مانی تھی، اے اللہ اگر تو مجھے بچہ دے گا تو میں اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ مگر جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اس وقت اگر وہ ماں شیطان سے بچی ہوئی ہوتی ہے، ماشاءاللہ پیدا ہونے والے بچے بھی شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جانتے ہیں شادی شدہ جو ہوتا ہے، پہلی مرتبہ انہیں جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اسے کہا گیا پیشانی پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھو۔ کیا یہ دعا نوجوانوں کو یاد ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ یہ بندی اور تیری بندی ہے نا، یہ میں اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھ رہا ہوں، اے اللہ اس کے اندر جو خیر ہے وہ میرے لکھ دے تو، اور اس کے اندر جو شر ہے تو اسے مجھے بچا لے۔ اور جب انسان اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرنے جاتا ہے اس وقت سے بھی شیطان سے پناہ مانگنے کی تنبیہ کی گئی، کہا اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر یہ دعا پڑھ کے اگر ہم اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، اور ہونے والے بچوں پر بھی ماشاءاللہ شیطان کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کل لوگ اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتے وقت دعا نہیں پڑھتے، اسی لیے جو ہے بچوں پر شیطان کے اثرات ہوتے۔ دیکھو حنا علیہ السلام کو، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ تو میرے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کو شیطان کے حملوں سے بچا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو بھی دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے انگلی کرتا ہے۔ ہمیں بچہ پیدا ہوتے ہی روتا نہ سمجھتے، ہمیں کیا سمجھتے؟ دنیا کو دیکھ کے روتا سمجھتے۔ شیطان کا حملہ ہوتا ہے اس پر، شیطان چھوتا ہے اسے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ہر ایک کو شیطان چھوتا ہے، مگر اس شیطان کے حملے سے بچے دنیا کی دو سعادت مند لوگ، ایک تو حضرت مریم ہیں اور مریم سے پیدا ہونے والے ماشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا حضرت مریم علیہ السلام پر شیطان کا حملہ نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شیطان کا حملہ نہیں ہوا۔ اور ایک بات بھی دیکھو، اگر عورت مثالی ماں بننا چاہتی ہے تو ہر عورت کو اپنے حالت حمل میں نیک ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، حالت حمل میں ہماری خواتین کیا کرتی ہیں؟ چونڈا بن لیتی ہیں، وہ ریموٹ لے کر خالی ٹی وی دیکھ لے کر رہتی ہیں۔ غلط نمونے اگر حالت حمل میں عورتوں کے ذہنوں میں آئے تو بچے ہیرو پیدا نہیں تو کیا ہوں گے بتائیے؟ ہماری عورتیں حالت حمل میں نماز بھی نہیں پڑھتی اور ذکر بھی نہیں کرتی۔ حالت حمل میں عورت جتنی نیک رہتی ہے بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔
یہ دیکھو اللہ نے حضرت مریم سے کیا کہا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اللہ کے سامنے رکوع کرو، سجدہ کرو، اور کیا کرو، اللہ کی تابع دار بن جاؤ۔ حالت حمل میں بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر وہ عبادت کرتی تھیں۔ عبادت کا اثر کیسے ہوا دیکھو، جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بچپن میں بات کرنے کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبی بناتا، اللہ مجھے کتاب دیتا، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں سے حسن سلوک کروں۔ تو کیا معلوم ہوا، اگر ماں حالت حمل میں نماز پڑھتی ہے تو بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے، ماں حالت حمل میں اللہ کا ذکر کرتی ہے تو بچے کے ہونٹ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے ہلتے ہیں۔ لہذا مکمل طور پر اس پر توجہ دیں۔ ہماری خواتین کو ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتی، نماز بھی نہیں پڑھتی، قرآن بھی نہیں پڑھتی، اور اس کے بعد بچے پیدا ہوئے تو میں اپنے بچے کو عالم بناتا ہوں، میں اپنے بچے کو حافظ بناتا ہوں، نہیں ہوتا، یہ بلی کے خواب میں چڑے کی طرح ہے یہ۔ لہٰذا حالت حمل میں ماں کو نیک ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، اس کے بعد دعا کرنے سے ماشاءاللہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے معزز حاضر خواتین اسلام، مثالی ماؤں میں اگر بات کروں، ازواج مطہرات کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، جن کو اللہ نے امت کی مائیں بناتے ہوئے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ کے نبی کی تمام بیویاں امت کے لیے مائیں ہیں، اور ماؤں میں سب سے پہلی ماں اگر کوئی ہے امت کی تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر مالدار بیوی اگر کسی کو مل گئی تو انہیں کیا کرتی، شوہر کو ریموٹ کی طرح نچاتی انہیں۔ دیکھو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو مالدار رہنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا حسن سلوک کری۔ بولتے ہیں علماء خدیجہ نے 25 سال تک نبی کے ساتھ زندگی گزاری، مگر اپنی پوری زندگی میں کبھی بلند آواز سے بات نہیں کی۔ ایک دن ستو اور پانی لے کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی معلوم ہے نا غار ہرا میں ستو اور پانی لے کر بیٹھتے تھے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھیں، ستو اور پانی لے کر وہاں جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل وہاں سے گزر رہے تھے، راستے میں خدیجہ پر نظر پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، کہنے لگے اے محمد میں نے راستے میں خدیجہ کو دیکھا ہے، اور آپ نے فرمایا، جبرائیل نے کہا اللہ سلام بولتا ہے خدیجہ، آسمان سے سلام آتا تھا۔ کن کو آیا؟ حضرت عائشہ کو بھی آیا، خدیجہ کو بھی آیا، اور اس موقع پر کہا دیکھو خدیجہ کے لیے ایک ایسے میں ہیرے موتی جواہرات کی خوشخبری دیتا ہوں جس میں رتی برابر بھی آواز نہیں ہے، بہترین جو ہے خوشخبری دی۔ اور یاد رکھو اللہ کی نبی کی جو بیویاں ہیں جنت میں بھی انشاءاللہ آپ کی بیویاں بن کر رہیں گی۔ تو علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ ہیرے والا گھر، موتی والا گھر، اور ساتھ میں سائلنٹ گھر کیوں دیا؟ وجہ یہ ہے حضرت خدیجہ نے بلند آواز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں فرمائی، اور خدیجہ سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو یاد فرمایا۔ اس موقع پر خدیجہ حضرت عائشہ نے کہا کیا آپ بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خدیجہ کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ کا احسان میں کبھی چکا نہیں سکتا۔ جب سارے مکے والوں نے میرا بائیکاٹ کیا تو خدیجہ نے مال کے ذریعے میری مدد فرمائی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بچے خدیجہ سے دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی تو خدیجہ کے سہیلیوں کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بھیجا۔ دیکھو آپ خدیجہ کی زندگی 25 سال آپ کے ساتھ تھیں، مگر پورے بچے آپ سے پیدا ہوئے، ایک طرف تو رقیہ، دوسری طرف ام کلثوم، فاطمہ، زینب، ان سب کے اندر ماشاءاللہ جو نیکی آئی وہ کس کی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ لہٰذا ہم سب کو جو ہے ازواج مطہرات کی زندگیوں کو ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ یہاں ایک بات بھی ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کا احسان بھی امت پر بھی بہت ہے۔ 2250 حدیث ہے، ماشاءاللہ یاد کرنا کوئی معمولی ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر ساری عورتوں کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، دنیا کی ساری مسلم خواتین اپنے علم کے اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معزز خواتین یاد رکھیے اگر عائشہ نہ ہوتی تو ہم جو ہے اس دیواجی تعلقات کیا ہوتے، کیسے کرنا، کیا کرنا بتا سکتے تھے۔ عائشہ کا بہت بڑا احسان ہے امت پر۔ اس طریقے سے آپ دیکھو ام رومانہ رضی اللہ عنہ یہ ابو بکر کی بیوی ہیں،
اور اسی طرح دیکھتے جاؤ حضرت اسماء عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی بیوی، اور ایک وقت مجھے یاد آتا ہے سلیم رضی اللہ عنہ، مثالی ماں کی بات کروں اور سلیم کا اگر ذکر نہ ہو میں سمجھتا ہوں میری تقریر ناقص ہے۔ سلیم کون؟ یہ خادم رسول کے والدہ ہیں حضرت سلیم رضی اللہ عنہ۔ ان کی شادی جو ہے پہلے جو ہے مالک سے ہوتی ہے جو نصرانی تھا۔ ایک طرف سے سلیم مثالی ماں کا کردار ادا کرنے کے لیے توحید لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتی، وہ باپ کیا کرتا؟ اپنے بچے کو کرسچن بنانے کی پوری کوشش کرتا۔ حضرت سلیم بڑی پریشان ہو گئی، کہنے لگیں کیسے میں اپنے بچوں کی عقیدہ توحید کی حفاظت کروں گی؟ مثالی ماں جو ہوتی ہے اپنے بچوں کی عقیدہ توحید کی ماشاءاللہ حفاظت کرتی ہے۔ کیا ہوا؟ اس کا جو شوہر تھا مالک، انس ابن مالک بولتے ہیں نا، وہ جا کے جو ہے سیریا میں کہیں مر گیا۔ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کے آنے کا طریقہ دیکھو کیسا ہے۔ سلیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسلم میں روایت آتی ہے، اپنے چھوٹے سے بچے کو لے لیا، آدھی اوڑھنی اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور اپنے چھوٹے سے بچے کو آدھی اوڑھنے میں چھپا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انس سے آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، اے اللہ اس بچے کو مال بھی دے اولاد بھی دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی دعا کریں وہ صحابہ کے حق میں قبول نہ ہو سکتا ہے کیا؟ بولتے انس رضی اللہ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوا مدینے میں ہر ایک جو ہے صحابی کا جو باغ تھا وہ ایک مرتبہ پھل دیتا تھا۔ ماشاءاللہ میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے زندگی میں ماشاءاللہ اپنی اولاد پوتے نواسے 100 سے زیادہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے سلیم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تربیت کے لیے۔ اس کے بعد کئی میں ہمارے پاس مکمل ہیں، کئی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اتنے بڑے امام کیسے بنے؟ شافعی مسلک کے فاؤنڈر امام شافعی کیسے بنے؟ ان کے جو ماں کا نام علماء نے لکھا ہے فاطمہ بنت اسد، یہ شافعی رحمہ اللہ کی ماں ہیں۔ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، ماں نے دیکھا یہ بچہ کوئی بڑا نہیں، چھوٹا نہیں ہے، بڑا بچہ ہے، بڑا بنے گا یہ، اور قبیلہ قریشین کا تعلق تھا۔ وہ ایسی ان کی حالت، وہ ایک کاغذ بھی نہیں ہوتا تھا وہ علم لکھنے کے لیے۔ یتیم بچے کی پرورش کر کے ماشاءاللہ مکمل طور پر علم حاصل کیا۔ جب حضرت امام شافعی رحمہ اللہ دیکھو چھوٹے بچے کو لے کر مکے کو آ گئیں، کیا کرنے کے لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہاں کئی سال بیٹھ کر ماشاءاللہ علم حاصل کیا۔ ایک دن علم حاصل کرنے کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی ماں سے کہا، اے ماں آپ نے مجھے علم سکھایا تو میں نے علم کے سامنے ذلیل ہونا سیکھا، اور میں نے مکمل طور پر ادب بھی سیکھا۔ اور جب وہ اپنے بیٹے کو بھیجتے ہیں تو مکمل طور پر ادب بھی سیکھنا۔ تو امام یاد رکھیے، دنیا میں جو بھی بڑا آدمی بنتا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی ماں کا کردار ہوتا ہے۔ باپ کا کردار تو ہوتا ہی ہے، لیکن بڑی ماں کا مکمل طور پر کردار ہوتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی جو ماں ہے ان کا نام ہے صفیہ بنت میمونہ رحمہ اللہ۔ یہ کیسے تھی دیکھو، آج ہماری مائیں اپنے بچوں کو ہوم ورک کرنے کے لیے اٹھاتی، نماز فجر کے لیے اٹھاتی، اور آج ہمارے حال یہ ہوتا ہے نماز فجر کو گئے تو آہستہ لگ ڈالتے، کہے تو اب نہیں اٹھ جانا بیوی۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے بیوی جہنم میں جانا، آپ اکیلے جنت میں چلے جانا؟ دیکھو کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ، بغداد کی ٹھنڈی راتوں میں میری ماں نماز فجر سے پہلے اٹھتی، پانی گرم کرتی، مجھے وضو کراتی، کپڑے بدل کر ماشاءاللہ نماز فجر سے پہلے مسجد میں رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام احمد کے پیچھے اس عظیم ماں کا کردار ہے، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ بنے امام احمد رحمہ اللہ۔ اور اسی طریقے سے امام مالک کی ماں کا نام آتا ہے عالیہ بنت شریک رحمہ اللہ۔ وہ بھی اپنے بچے کو بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کری۔ جب وہ جو ہے نکلتے تو بولتے امام مالک سے، جاؤ بیٹا علم حاصل کرو، اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں میری ماں مجھے کپڑے پہناتی، اور میں چھوٹا سا بچہ تھا، مجھے ربیہ کے پاس بھیجتیں اور بولتی اے میرے بیٹے ربیہ کے پاس جاؤ، ان سے علم حاصل کرو، مگر علم حاصل کرنے سے پہلے ادب حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ یہی امام مالک تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا، ان دونوں کے درمیان میں بیٹھ کر ماشاءاللہ حدیث پڑھایا کرتے تھے۔
اور اسی طریقے سے عون ابن ابی عمران کہتے ہیں کہ میری ماں رات میں لمبی قیام کرتی تھیں، جب قیام کرتی تو یہ پیر وغیرہ پورا پھک جاتے تھے، میں کہتا امی جان اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھکانے کی خاص کیا ہے؟ بولتی صحابہ کے مد مقابل میں ہم نے کیا کیا، ذرا مکمل طور پر توجہ دیجئے۔ محمد بن ابراہیم التمیمی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ان کی ماں ان کو مکمل طور پر علم حاصل کرنے کے لیے بھیجی، خوب خرچ کیا کرتی تھیں۔ اور یہاں دیکھو مجھے ان کا ترتیب سے ذکر نہیں کر رہا ہوں، ابو ہریرہ ان کی بڑی شخصیت میں بھی ان کی ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ دیکھو صحیح مسلم یہ خود روایت آتی ہے، ایک دن غور سے سنیے بات، یہ میری تقریر کا سب سے اہم ٹرننگ واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنی ماں کے پاس سے نکلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھا، ابو ہریرہ اچانک رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ دیکھو صحابی کا ایمان کیسے ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے میری ماں نے آپ کے خلاف ایک بات کہی۔ ماں سے اللہ کے نبی کے خلاف ایک بات سنے تو برداشت نہیں ہوتا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے برداشت نہیں ہوا ہو۔ اس وقت ابو ہریرہ کی سوچ پر قربان جاؤ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ذرا میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجیے۔ آپ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ابو ہریرہ کی سوچ ایسی تھی، وہ اکیلے جنت میں جانا نہیں چاہتے تھے بلکہ اپنی ماں کو ماشاءاللہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ اللہ کی نبی نے دعا فرمائی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ تو میری ماں ابو ہریرہ کو ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا تھا، رسول اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کون مجتبی دعوت ہو سکتا ہے۔ علماء تو بولتے ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر دعا سنے، حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر کو جانے سے پہلے ماشاءاللہ دعا پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، دعا پہنچی۔ بولتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ جیسے ہی گھر پہنچا میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں دیکھتا ہوں میری ماں غسل خانے میں ہے، باہر آ کر بولتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ہوتی ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر پہلے روتے ہوئے آئے نا، خوشی کے ٹھکانے، میری ماں نار جہنم سے بچ گئی، جہنم سے بچ گئی۔ فوراً وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے، آنسو میں گرمی تھی، مگر ماشاءاللہ آ کر جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے۔ روایتوں میں آتا ہے بکا من شدت الفرح، خوشی سے رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، دیکھو ماں سے گفتگو کرنے کا انداز دیکھو۔ جب بھی حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر کے پاس آتے بولتے السلام علیکہ یا امتاہ وعلیکہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے امی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بات کرنے کا انداز۔ اور اس کے بعد کیا بولتے ابو ہریرہ وعلیکہ یا بنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماں بولتی اے میرے بیٹے تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر کہتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اے میری امی جان اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے جیسا کہ تم نے بچپن میں مجھے پالا اور پوسا ہے۔ اس کے بعد ماں جواب دیتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اے اللہ، اے ابو ہریرہ اللہ تم پر بھی رحم کرے کہ تم بڑے ہونے کے بعد ماشاءاللہ مجھ کو دیکھ رہے ہو۔ ماں کے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھانا نفل حج سے بھی افضل ہے، جیسا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اور دیکھو ابو رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں جب تک ماں تھی ماشاءاللہ حج کو نہیں گئے، ایسا حسن سلوک تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس کے بعد دیکھیے عمرہ بنت عبد الرحمن رحمہ اللہ اپنے بیٹے سے فرماتی ہیں اے میرے بیٹے، دیکھو مثالی ماں جو ہوتی ہے نا اپنے بچے کو بدعتیوں سے بھی روک کر رکھتی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں مثالی ماں نہیں ہوتی، مائیں کس کے پاس ہونا پڑھنے بھیج ڈالتی۔ عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ یہ عائشہ کی شاگردہ ہیں، وہ کہتی ہیں اے میرے بیٹے یاد رکھو تم جو ہے تمہارے سامنے دو آپشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر تم بدعتی کے پاس جاؤ گے تم حق سے رک جاؤ گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ تمہارے اندر سے سنت ختم ہو جائے گی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنی ماں سے ماشاءاللہ بڑے متاثر تھے۔ ایک دن جو ہے سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کی ماں کہتی ہے دیکھو جب تم 10 حرف لکھ لو اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، یہ علم تمہارے لیے نفع بخش بن جائے گا، اگر تم اس علم پر عمل نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، وہ تو علم تمہارے لیے جو ہے نقصان بن جائے گا۔ اور دیکھیے اسلاف کی جو مثالیں مائیں ہوتی تھی اپنے بچوں کے لیے ماشاءاللہ خرچ کرتی تھی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی ماں کے بارے میں آتا ہے چرخہ چلا تھی، بولتے سفیان
پیسوں کی فکر مت کرو، انشاءاللہ میں چرخہ چلا کر تم کو پیسے دوں گی، تم مکمل طور پر علم حاصل کرو۔ شام کے ایک عالم تھے اوزاعی رحمہ اللہ، وہ بھی یتیم پیدا ہوئے۔ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کے والدہ کے بارے میں بولتے ہیں آپ کو، امام بخاری کون؟ اللہ اکبر، ان کے بھی والد کا انتقال ہو گیا، انہوں بھی کا یتیم ہو گئے۔ ان کی ماں کا بہت بڑا کردار، وہ کہتے ہیں جیسے جیسے میں بڑا ہوا تو کیا میری آنکھیں چلے گئیں۔ اللہ اکبر، آج کل تو حال ایسا ہوتا ہے، اگر وہ مطلب بچہ بیمار ہوئے تو ماں باپ سرانے بیٹھ کر رات بھر روتے رہتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا کیسا ظرف تھا، دیکھو بینائی چلے گئی، کیا کرنا، ہسپتال کو نہیں گئی، کچھ نہیں گئی، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑا۔ راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر دعا کرتی، اے اللہ تو میرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دے۔ ایک مرتبہ رو کر پورا جانماز بھیگ گیا، کیا ہوا؟ جیسے ہی دعا کر کے تہجد کے وقت سوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آتے ہیں۔ اس واقعے کو آپ غلط مت سمجھو، ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ کر بولتے ہیں بخاری کی ماں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے بخاری کی کیا ہے بینائی کو لوٹا دے گا۔ بولتے ہیں یہ خواب سن کر وہ دیکھ کر اٹھی میں، میرے بیٹے امام بخاری کو دیکھتی ہوں ماشاءاللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ وضو کرنے جاتے ہیں۔ اسی لیے بولتے ماشاءاللہ کیا ہوتی ہے، مثالی ماؤں کی دعائیں بچوں کا مستقبل بناتی ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بات پر ہماری مائیں اپنے بچوں کو بددعا کرتی ہیں۔ اپنے فرمایا لوگوں اپنے اوپر بھی بددعا مت کرو، اپنے مال پر بھی بددعا مت کرو، اور اپنے بچوں پر بددعا مت کرو، اس لیے کہ بچوں پر بددعا کرنے سے اس کا برا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، شیعہ وغیرہ ان کو بہت برا بولتے۔ ایک جگہ دیکھے بنگلور میں کل اجلاس ہوا ہے بریلویوں کا، وہاں تو وہ لوگ بولے معاویہ پر لعنت ہو۔ اللہ نہیں ہو سکتا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی ماں ہند بنت عتبہ سے لوگوں نے کہا تمہارا بچہ تو بڑا ہے، وہ انشاءاللہ سردار بنے گا، تو ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہاں میرے بچے کی تربیت میں نے اس لیے کی ہے وہ سردار بنے۔ حضرت امام معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے ہند بنت عتبہ کے بیٹے ہونے پر فخر ہے۔ یہ دیکھو انشاءاللہ ایک 5 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے سیریل دیکھ کے روتے، ہمارے بچے فلم دیکھ کے روتے، مگر کبھی ہمارے بچے عذاب سے نہیں روتے۔ یہ کیا ہے کردار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اپنے بچے کی تربیت کیسے کی ہے دیکھو۔ ایک دن وہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ایک دن میں ایک دن رویا، کس کو یاد کر کے؟ جہنم کو، قبر کو یاد کر کے رویا۔ میری ماں نے مجھے بلایا بیٹے تم کیوں روئے؟ تو کہنے لگے وہ یا اے میری امی جان موت کو یاد کر کے رویا۔ کیا یہ ایسا تقوی، ایسی چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ماں کے سامنے کہا بیٹے نے میں موت کو یاد کر کے رویا، روایتوں میں آتا ہے فبکت امہ خوفا وفرحا فی آن واحد، یہ کچھ وقت میں دونوں قسم کے آنسو آنکھ سے آ گئے۔ ایک طرف وہ خوشی سے رو رہی ہیں میرے بچے کے اندر موت کو یاد کرنے کا جذبہ بھی ہے، دوسری طرف جو ہے اپنے بچے کے اندر اللہ کا خوف ہے نا، وہ دیکھ کر یاد آتا ہے۔ یاد رکھو انسان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ 10 طرح کے ہوتے ہیں۔ انسان جب غم میں روتا ہے تو وہ آنسو گرم آتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھو، جب انسان خوشی میں روتا ہے نا، کم از کم چک کے دیکھو اسے، جیسے ہی وہ آنسو باہر آتا ہے تو ماشاءاللہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں جو ماں نے کہا وہ مکمل طور پر یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ بن باز رحمہ اللہ، یہ تقریباً 99 میں ان کا انتقال ہوا، وہ بھی یتیم ہی تھے۔ وہ کہتے ہیں 1346 میں میری آنکھ چلے گئی، میری ماں کا میرے اوپر بڑا احسان، جب میری ماں مکمل طور پر تربیت کی تو ماشاءاللہ دنیا میں کتنے سکھے کے ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ علامہ بن باز رحمہ اللہ نے اپنے لیے 50 حج کیے ہیں۔ اور اس طریقے سے کاکا سعید احمد عمری رحمہ اللہ جانتے ہیں جامعہ دارالسلام کے، 22 سال کی عمر سے لے کر ماشاءاللہ 80 سال کی عمر تک جامعہ دارالسلام کو جو ہے مکمل طور پر کیا کیا، مکمل طور پر سنبھالا۔ ان کی ماں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی ماں حالت حج میں تھی مینا میں، انہوں نے وہاں وصیت کی تھی میرے بیٹے کو تم کیا بناؤ، عالم بناؤ۔ اللہ اکبر، حالت حج میں انہوں نے اپنے بچے کے لیے کیا دعا کی نہیں معلوم۔ آج بھی جو ہے ہم ان کی جدائی کو ایسے محسوس کرتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خلا ایسے ہی جو ہے مکمل طور پر جو ہے کیا نہیں ہوگا، پر نہیں ہوگا۔
اور ماں سے حسن سلوک کرنے میں بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو شیخ ایوب کو، ابوالکلام آزاد کو، اور آخری میں مثالی ماں کون ہوتی ہے وہ سن لیجیے، یاد رکھو۔ مثالی ماں کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتی ہے۔ مثالی ماں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتی ہے۔ مثالی ماں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ توحید پر ماشاءاللہ اپنے بچوں کو جماتی ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو یاسر کے خاندان والوں کو دیکھ لو، حضرت سمیہ کو دیکھو، حضرت یاسر کو دیکھو، حضرت عمار کو دیکھو، ماشاءاللہ کیا خاندان توحید پر جمع ہوا۔ سمیہ کو تو ابو جہل نے شرمگاہ میں جو مارا نیزہ، اللہ اکبر، اس حالت میں ماشاءاللہ انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار اور یاسر رضی اللہ عنہما کے بارے میں تو آپ نے کہا، اے یاسر کے خاندان والو توحید پر جم کر رہو، انشاءاللہ تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ عمار کو دیکھ کر نبی فرماتے، میں ان کو دیکھتا ہوں تو سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک ماشاءاللہ ایمان نظر آتا ہے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ایمان جو ہے وہ مثالی عورت، مثالی ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی ذات کی خود تربیت کرتی ہے۔ یاد رکھو، اپنے بچوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کر دینا یہ کمال کی بات نہیں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا یہ کمال ہے۔ اور مثالی ماں کو ذمہ داری کا بڑا احساس ہوتا ہے، وہ یہ سوچتی ہے کہ میرے بچے جنت کو جاتے ہی جہنم کے کندے بنتے۔ اسی طریقے سے مثالی ماں قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہے۔ اور مثالی ماں کیا کرتی ہے؟ اپنے خیر کے باتوں پر ہمت افزائی کرتی ہے۔ ہمارا بچہ 10th میں پاس ہوا تو پورے گھر کے لوگ کیک کھلا کو مطلب کیا کرتے؟ فوٹویں پکڑتے۔ اگر ہمارے بچے کو قرآن کی ایک سورت یاد ہوئی تو کیا ہم اس کی ہمت افزائی کیے؟ لہٰذا مثالی ماں وہ کرتی ہے۔ اور مثالی ماں جب بھی اپنے بچوں میں غلط بات دیکھتی ہے تو ماشاءاللہ اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہمارے بچے یہ ہاتھ سے پیتے رہتے، کھڑ کو کھاتے رہتے، کہاں ہے مثالی ماں کا کردار؟ سب دیکھتے رہتے، اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے مثالی ماں کیا کرتی ہے؟ ماشاءاللہ دینی تربیت کرتی ہے۔ اور مثالی ماں کیا کرتی ہے؟ غلط راستوں سے تربیت نہیں کرتی۔ مثالی ماں جو ہوتی ہے وہ قرآن سے تربیت کرتی ہے، حدیث سے تربیت کرتی ہے، صحابہ کی سیرت پڑھتی ہے، صحابیت کی سیرت پڑھتی ہے۔ اور مثالی ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو شرک سے بھی مکمل طور پر دور رکھتی ہے۔ آج کل ایسے کتنے جاہل والدین ہیں جو اپنے بچوں کو درگاہوں پہ لے جاتے ہیں، بتی کا کچرا کھلاتے ہیں۔ کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو اجمیر لے جاتے ہیں، بندہ نواز کی درگاہوں پہ لے جاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر نہیں آتے۔ قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت پر، اللہ کے نبی اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، حسن کو، حسین کو نماز میں اٹھا لیتے تھے۔ ان کو معلوم ہوتا تھا ہمارے نانا جس ذات کے سامنے جھکتے ہیں ہم کو ان کے سامنے مکمل جھکنا چاہیے۔ اور مثالی ماں جو ہوتی ہے ماشاءاللہ وقت کا صحیح استعمال کرتی ہے۔ آج کل دیکھو ہم اپنے بچوں کو کھانا سب دیتے، اس وقت میں ہمیں انہیں موبائل دے کے غارت کرتے ہیں، اور بد دعا نہیں کرتی، مکمل طور پر دعا کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مثالی ماں جو ہوتی ہے ماشاءاللہ زندگی میں بیلنس ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا باپ اپنے بچوں کو خالی ددیال کی طرف کھینچتا، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو ننیال کی طرف کھینچتی، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مثالی ماں کا کردار ہوتا ہے وہ ددیال کے حقوق بھی ادا کرتی ہے، ننیال کے حقوق بھی ادا کرتی ہے۔ چاچا کا تعارف کراتی، تایا کا تعارف کراتی، پھوپھی کا تعارف کراتی، دوسری طرف خالہ کا، پھوپھی کا مکمل کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ مثالی ماں جو ہوتی ہے اپنے بچوں کو دعاؤں اور اذکار کی پابندی کراتی ہے۔ آج ہمارے بچے موبائل دیکھ کے کھاتے، موبائل دیکھ کے اٹھ جاتے، نہ کھانے سے پہلے کی دعا، نہ کھانے کے بعد کی دعا، بلکہ ایک ہاتھ میں موبائل ایسا کھاتے رہتے، بس ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو ایسے ہونا، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا جن کو دعا پڑھنے نہیں آتا، ماں کی ذمہ داری بنتی ہے رات کے اذکار پورے پڑھ کر مکمل طور پر سکھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے مانڈی پر حضرت حسن کو بٹھا لیے، دوسرے مانڈی پر حسین کو بٹھا لیے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ اور پڑھ کے پھونک کر بولتے دیکھو تمہارے باپ ابراہیم بھی اپنے دونوں بیٹا اسماعیل اسحاق کو ایسے ہی کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے مثالی ماں جو ہوتی ہے وہ جنت و جہنم کا بھی تذکرہ کرتی ہے۔ مثالی ماں جو ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ اپنی محبت سے بھی تربیت کرتی ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے گھروں میں مارنے کا رواج بہت ہو جا رہا ہے، ماں بھی مار رہا ہے، باپ بھی مار رہا ہے، بچے باہر جاتے۔ یاد رکھو تربیت کا ایک اسلوب محبت کا بھی اسلوب ہوتا ہے۔ یاد رکھو باپ بچوں کو سمجھا نہیں سکتا، ماں کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، محبت سے ماشاءاللہ مکمل طور پر سمجھا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کرتی ہے۔ مثالی ماں جو ہوتی ہے زبان کی حفاظت بھی کرتی ہے، مثالی ماں جو ہوتی ہے آخرت کی تیاری بھی کرتی ہے۔ اور خود دیکھو مثالی ماں جو ہوتی ہے ماشاءاللہ خود کو اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنا کر پیش کرتی ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے گھروں میں، باپ بھی سوتا ہے
ماں بھی سوتی ہے، بچوں کو نماز فجر کو جا بولو تو جاتے بچے نہیں جاتے، اسی لیے بولتے ہیں مثالی ماں باپ اپنے بچوں کا نمونہ بنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اسلاف کی سیرت کو پڑھ کر مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے۔ آج کی آخری بات ہے، یہ مثالی ماں جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو فتنوں سے بھی مکمل طور پر جو روک کر رکھتی ہے۔ کون سا فتنہ؟ موبائل کا فتنہ، بے حجابی کا فتنہ، کوئی بھی فتنہ جو ہوتا ہے ماشاءاللہ اسے بچا کر رکھتی ہے۔ اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کہنا یہ ہے، اس دنیا میں وہ عورت کا جو روپ ماں کی شکل میں آتا نا، ماشاءاللہ وہ ایسی ماں ہے، وہ 3 لفظوں میں اللہ نے ایسا محبت کا سمندر رکھ دیا ہے، مطلب کیا بولتے ہیں، مطلب دل سخت سے سخت بھی ہو مگر ماشاءاللہ اس کے سامنے ماں کا ذکر ہو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بولتے آج کے زمانے میں عورت ہر کچھ بن سکتی ہے، بیٹی بنتی، بہو بنتی، ساس بنتی۔ آج کل کے زمانے میں سب سے مشکل اگر عورت کے لیے بننا ہے تو مثالی ماں کا کردار ہے، اور وہ دنیا وہ عورت کو مثالی ماں بننے سے مکمل طور پر روک رہی ہے۔ ہم اس سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک عورت کو جب وہ ماں بنتی ہے مثالی ماں کے تمام اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ ہم میں سے جو ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی ماؤں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کی جتنی مائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، خالہ کے ساتھ اور ددیال ننیال کے حقوق میں توازن اور عدل پیدا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔